بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے بڑے مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ رجسٹریشن کے لیے 15 اپریل سے 10 مئی 2021 تک ادارے سے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ایڈمیشن فارم حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ ساری نیو کلاسز 15 مئی 2021 سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم حوزہ معصوم قم فیس ٹو فیس آن لائن کی جانب سے منعقد کیے گئے اس پروگرام نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں ہم۔ اور جیسا کہ درس اخلاق کے سلسلے میں پچھلی گفتگو آپ کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہوگی، پچھلی جو گفتگو ہوئی تھی وہ حرص کے حوالے سے ہوئی تھی، یعنی لالچ کے بارے میں قبلہ موصوف نے بتایا تھا۔ لہٰذا آج پھر ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ جیسا کہ پچھلی گفتگو میں جو سوال ہوئے تھے وہ حرص کے حوالے سے، لالچ کے حوالے سے ہوئے تھے، لیکن آج جو ہمارا سوال ہے وہ انشاءاللہ غصے کے حوالے سے ہوں گے۔ اور ہمارا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا قرآن مجید میں غصے کا تذکرہ موجود ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں شکر گزار ہوں موقع فراہم کیا آپ حضرات نے کہ حوزہ معصوم قم کی جانب سے ہونے والے آن لائن کلاسز میں کچھ باتیں دین کی، اسلام کی، تعلیمات قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام پر مشتمل اپنی باتوں کو اپنے سننے والوں تک پہنچا سکوں۔ رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ چونکہ علم اخلاق کے سلسلے میں گفتگو ہے اور اخلاقیات، آج ہمارے بچوں کو مورل سائنس کی تعلیم دی جاتی ہے، کانوینٹ اسکول میں اس سلسلے میں بڑی توجہ دی جاتی ہے۔ کاش ہمارے گھروں میں بھی اخلاقیات پر فوکس کیا جائے اور بزرگ اپنے بچوں کے ساتھ، بچے اپنے بزرگوں کے ساتھ اخلاقیات کو عملی جامہ پہنائیں تو سماج جنت نظیر اور گلشن کے معنی معطر نظر آئے۔ نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انما العلم ثلاثہ، علم کے 3 کیٹیگری، علم 3 حصوں پر مشتمل ہے، آیت محکمہ، سنت قائمہ و فریضۃ عادلہ۔ آیت محکمہ سے مراد اصول دین، سنت قائمہ سے مراد فروع دین اور فریضہ عادلہ سے مراد یہی اخلاقیات جس کا ہم اور آپ مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس نہایت مفید تھا، میں شکر گزار ہوں، نہایت انہماک کے ساتھ ہمارے برادران و خواہران نے جمی کے ساتھ سنا۔ رب کریم ہمیں تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ غصہ بہرحال ایک اخلاقی بیماری ہے، البتہ غصہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پروردگار عالم نے غصے کے سلسلے میں بیان فرمایا۔ صرف میں ایک مختصر سی بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جہاں بھی غصے کا تذکرہ کیا ہے وہ در حقیقت کفار و مشرکین کے لیے اپنے غیظ و غضب کا ذکر فرمایا ہے، وگرنہ یہ دعا کا فقرہ ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ذات کریم جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چلتی ہے۔ ہاں، انسان خود کو حر بنا کر مالک کی بارگاہ میں گناہوں سے مغفرت طلب کرے تو یقیناً پروردگار کا غصہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کی رحمتیں بندوں کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کہیں پروردگار عالم کا غیظ و غضب کسی کے شامل حال ہو جائے تو پھر انسان سقوط کی منزلوں تک پہنچتا ہے، پھر تنزلی کے علاوہ
کچھ اور اس کا مقدر نہیں، وہ پھر کبھی بھی ترقی اور بلندی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میں 2-3 آیتیں قرآن مجید کی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ متعدد آیات میں پروردگار نے غیظ و غضب کا تذکرہ کیا۔ مثلا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 81، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَىٰ۔ غصے پروردگار اگر کسی کے شامل حال ہو جائے تو سوائے خسارے کے، سوائے نقصان کے، سوائے ہی گمراہی کے، سوائے سقوط کے کچھ اور اس کا مقدر نہیں۔ یا پھر مثال کے طور پر سورہ شورا کی آیت نمبر 37، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا وَهُمْ يَغْفِرُونَ۔ یا پھر یہ آیت کریمہ جو اکثر افراد کو یاد ہوگی، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ یہ جناب یونس کے سلسلے میں کہ غصے کے عالم میں انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا، جب وہ ان کی ہدایت سے مایوس ہو گئے تھے تو قدرت نے ان کی مذمت کی تھی۔ اور ایسے موقع پر حقیقت یہ ہے کہ علماء آئے تھے اور انہوں نے ایک واسطہ بن کر کے قوم کو بھی نجات دلائی تھی، اور جناب یونس کے لیے بھی ایک موقع فراہم کیا تھا۔ تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر غصے کا تذکرہ ہے۔ پروردگار عالم اگر کسی سے غضبناک ہو جائے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بے تکے غصے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ بے جا غصہ ایک عذاب ہے، لیکن پر وقت پر محل غصہ یہ ایک نعمت ہے۔ میں بیان کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں غصے کا تذکرہ ہے، تو ہمارا دوسرا سوال آپ سے ہے کہ روایت میں غصے کے سلسلے میں کیا ملتا ہے، روایت میں کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے مختلف روایات ہیں سینکڑوں کی تعداد میں چند ایک تبرکن پیش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الغضب یفسد الایمان کما یفسد الحل العسل۔ غصہ ایمان کو اسی طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ غصے کے ساتھ انسان کا ایمان سالم نہیں رہ سکتا۔ یا پھر دوسری حدیث الغضب مفتاح کل شر، تمام برائیوں کی چابی یہی غصہ ہے۔ یہی غصہ ہے جو گھر گھرانے کے شرازے کو منتشر کرتا ہے۔ یہی غصہ ہے جو آج ہمارے سماج میں زندگی بسر کرنے والے افراد کو کورٹ کچہری، وکیل، تھانہ، پولیس، کوتوالی، چوکی تک پہنچاتا ہے۔ یہی غصہ ہے جو کبھی کبھی انسان کو قاتل بنا دیتا ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا ایاک والغضب فاولہ جنون وآخرہ ندم۔ خبردار، غصے سے اپنے کو محفوظ رکھو، کیونکہ اس کی ابتدا تو جنون والی ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام سوائے ندامت کے کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ لہذا غصے کے سلسلے میں متعدد روایتیں میں اور پیش کروں آپ کے سامنے۔ مثلا صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ای شیء اشد من الغضب۔ غصے سے بری کوئی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ان الرجل اذا غضب یقتل النفس ویقذف المحسن۔ جب انسان غصہ ہوتا ہے تو غصے کے عالم میں کبھی کبھی دوسرے کا قاتل بن جاتا ہے، کبھی کبھی کسی انسان پر تہمتیں لگانے لگتا ہے۔ یا پھر وہ وصیت جو رسول اعظم نے امیر المؤمنین کے لیے بیان فرمائی یا علی، اے علی سبعۃ من کن فی فقد استکمل حقیقت الایمان۔ جس کے اندر 7 چیزیں پائی گئی وہ ایمان کی حقیقت تک پہنچ گیا، حقیقت ایمان کی منزلوں کو اس نے مکمل طور پر حاصل کر لیا۔ وَأَبْوَابُ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ لَهُ، جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ مَنِ اتَّبَعَ وُضُوءَهُ، جس کا کامل وضو، بعض افراد وضو میں بھی بڑی جلدی کرتے ہیں، مکمل طور پر وضو، اور اس میں پھر بعض اذکار جو ہیں ذکر ہوئے ہیں کہ ہاتھ دھوتے وقت، کلی کرتے وقت، ناک میں پانی ڈالتے وقت، چہرے پر پانی ڈالتے وقت کن کن اذکار کو پڑھنا ہے۔ وضو کامل کا مطلب یہ ہے۔ وَأَحْسَنَ صَلَاتَهُ، نماز کا تذکرہ گزشتہ درس میں بیان کیا، نماز اچھے انداز سے خضوع و خشوع کے ہمراہ۔ وَأَدَّ زَكَاةَ مَالِهِ، جو اپنے حقوق کو اپنے مال میں سے ادا کرتا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ خمس ہو، چاہے غربا پروری ہو، چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہو۔ اور پھر فرمایا وَكَفَّ غَضَبَهُ، جو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا ہو، جو اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہو۔ کبھی اللہ نے توفیق دی تو بیان کروں گا، یہ زبان انسان کے لیے مجھے یاد آتا ہے، اسی نوا فاؤنڈیشن نے ایک سیمینار کیا تھا، ایک پروفیسر صاحب آئے تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی، آج بھی یوٹیوب پر وہ پروگرام موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا زبان پر لگا ہوا زخم بہت جلدی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم نشتر ہے۔
بتا دے ٹھیک نہیں ہوتا ہے. اور آج سماج میں بہت ساری برائیاں اسی لیے, جسے دیکھے کوئی چغلخوری کر رہا ہے, کوئی غیبتیں کر رہا ہے, کوئی گالیاں دے رہا ہے, کوئی لاواری قسم کی باتیں کر رہا ہے سوشل میڈیا پر, کمنٹس آپ دیکھ لیں. پھر فرمایا وہ انسان کہ جو اپنے گناہوں کے لیے مالک کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے, جو نصیحت کو قبول کرے. کس کی نصیحت کو؟ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو مختلف روایتیں ہیں اس سلسلے میں, یہاں تک کہ جب انسان اپنے آپ کو منفی اور نگیٹو اور بے تکا غصے سے محفوظ رکھتا ہے تو وہی انسان حلیم بن جاتا ہے. وہ حلم جو خدا کی صفت ہے, اسماء الحسنہ میں ایک اسم کیا ہے؟ حلیم. ابراہیم خلیل خدا کی ایک صفت کیا ہے؟ حلیم. دعائے جوشن کبیر میں ہم پروردگار کو کس نام کے ساتھ پکارتے ہیں؟ حلیم. حلم یعنی انسان کہیں بھی پر اپنے غصے کو کنٹرول میں کرے. تو غصے کے سلسلے میں متعدد روایتیں ہیں جس میں سے بعض کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے. جی جزاک اللہ. ناظرین بڑھتے اپنے تیسرے سوال کی طرف. بہت چھوٹا سوال ہے قبلہ ہمارا آپ سے کہ غصہ کیا کیوں جاتا ہے, غصہ کیوں کیا جاتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ کوئی بھی عمل بلا سبب تو ہوتا ہی, مختلف اسباب و علل بیان ہوئے ہیں. ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, چونکہ اس میں جوان والدین بھی سن رہے ہیں ہماری عمر کے. آپ یہ سمجھیے دنیا میں جب سروے کیا گیا تو اس وقت 34% بچے جو بلا عربی کا شکار ہیں, جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے, جو پڑھائی لکھائی میں دل نہیں لگاتے, جو دین سے بیزار ہیں. ماں باپ بہت متدین, ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والے بچے. 34% بچے دنیا میں جو بلا عربی کا شکار ہیں وہ اس لیے کیونکہ ان کے ماں باپ بے تکا غصہ کرتے ہیں. آپ یقین نہیں, اسی سماج میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, ہمارے ناظرین گواہی دیں گے. بعض گھروں میں صرف اس بات پر لڑائی ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ مثلا زیرے سے حضرت زوجہ نے دال کیوں بگھاری, پلیٹیں اچھل رہی ہیں. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل, ہمارے بچے واقعی پروان چڑھیں, جن کے ذریعے ہمارا نام روشن ہو, جو ملک, قوم, دین, مذہب کا نام روشن کریں, تو ہمیں ان کے سامنے محبت, پیار, الفت و صمیمیت کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑے گی. سب سے پہلی چیز جو غصے کی راہ میں مؤثر ہے وہ ہے گھریلو اختلافات, گھر گھرانے کی لڑائیاں. دوسری چیز وہ ہے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنا. تیسری چیز وہ ہے فقر و ناداری, تنگدستی, مالی مشکلات, حسد, جنن, اس کے ذریعے بھی بس اوقات انسان. یا پھر ایک اور چیز وہ ہے تکبر, غرور, انانیت, انا پسندی, میں, ایگو. اب میں اس کی وضاحت کروں. مثلا گھریلو اختلافات, میاں بیوی کی آپس میں لڑائی. آپ انصاف سے بتائیے, اگر ایک مرد اپنی زوجہ سے کسی بات پر نہ اتفاقی رکھتا ہے, لڑائی کرتا ہے, تو کیا اسے حق ہے کہ وہ اس کے والد کو کچھ کہے؟ معصومین علیہ السلام نے صراحت سے روکا ہے کہ اگر اپنی بیوی سے لڑو تو اس کے باپ کو کچھ مت کہو, بالخصوص اگر وہ باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. اذیت ہوتی ہے مردے کو بھی اور خود تمہاری زوجہ کو بھی. لہذا گھریلو, اب ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کن گھروں کو, کن گھرانوں کو ہم اپنے لیے آئیڈیل بنائیں. قرآن مجید میں چند طرح کے گھرانوں کا تذکرہ موجود ہے. مثلا بعض گھرانے وہ ہیں جہاں مرد قابل تعریف ہے لیکن خاتون قابل مذمت ہے, لوط. بعض گھرانے وہ ہیں جہاں خاتون قابل مذمت ہے, مرد قابل تعریف, اشارہ کیا. بعض گھرانے وہ ہیں کہ جہاں سب کے سب قابل مذمت ہیں, تبت یدا ابی لہب حمالۃ الحطب. یہ کیوں؟ کیونکہ خود بھی قابل مذمت, اس کا پورا گھرانہ قابل مذمت. بعض گھرانے وہ ہیں کہ جہاں مرد قابل مذمت ہے لیکن خاتون قابل تعریف ہے. فرعون قابل مذمت ہے لیکن آسیہ زن فرعون قابل تعریف. اور بعض گھرانے وہ ہیں جہاں سب کے سب قابل تعریف ہیں. پر یہ سورہ انبیاء مالک نے آواز دی, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. جناب زکریا بڑا گھرانہ نہیں ہے, فیملی ممبرز بہت نہیں ہیں. زکریا کی زوجہ جناب یحییٰ, 3 افراد, لیکن مالک نے چند صفات کی وجہ سے اس گھرانے کی تعریف کی. دوسرا گھرانہ امیر المؤمنین کا گھرانہ, سورہ مبارکہ دہر کی 18 آیتیں. کس کی شان میں نازل ہوئی؟ صدیقہ طاہرہ, بی بی دو عالم, شہزادی کونین, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو
ہمیں اگر گھریلو اختلافات سے بچنا ہے تو امیر المؤمنین اور شہزادی کونین کی ازدواجی زندگی کو ہمیں اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہی ہوگا. دوسری وہ چیز جس کے سبب انسان غصہ کرتا ہے وہ ہے عجلت. امیر المؤمنین نے بیان فرمایا من طبائع الجہال التسرع الی الغضب فی کل حال. جاہلوں کی ایک علامت یہ ہے کہ فوراً وہ غصہ کر دیتے ہیں، بات سمجھتے نہیں ہیں. میں ایک بات پیش کروں، دیکھیں ماہ رمضان صلہ رحم کا موقع ہے. خدا ہمارے والدین کو سلامت رکھے، اگر اس دنیا میں نہیں تو معبود انہیں جوار رحمت میں جگہ دے. مرحوم کمپانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ استاد کس نے ہیں؟ آغا بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد بزرگوار. ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے آغا رزق و روزی کے تمام راستے بند ہیں، میں کیا کروں؟ کہا تم نے حقوق اللہ ادا کیے، اچھی حقوق الناس ادا کیے. وہ قسم کھاتا ہے، کہا نہیں ذرا دھیان دو کہیں ایسا تم نے اپنے ماں باپ کی دل آزاری کی ہو. جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا ہے میرے ناظرین، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اب وہ کہتا ہے مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دن میری ماں نے کسی بات پر میری بیوی کو ٹوکا. ہوتا ہے، عام گھروں میں ہوتا ہے، مشترکہ حیات گزارنے والے جانتے ہیں اس بات کو. کہا پھر کیا کیا؟ کہا میں نے اپنی ماں سے کہا، وہ غلطی پر تھی، کہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے جب دیکھیے تو روکتی ہیں ٹوکتی ہیں، کبھی تو خاموش رہا کیجیے. کہا پھر تم نے معافی مانگی؟ کہا ہاں میں نے معافی مانگی تھی. کیا کیا ماں نے سر ہلا دیا تھا. کہا نہیں ایسے نہیں. ذوی الحقوق آپس میں ٹکرائیں تو جلد بازی میں فیصلہ مت کرو، جاؤ اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لو، ہاتھوں کا بوسہ لو، پیشانی کو چومو اور پھر کہو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. جب تمہاری ماں معاف کر دے گلے لگا کر کے تب سمجھنا رزق و روزی کے تمام دروازے تمہارے لیے واہ ہو جائیں گے. تو جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ فوراً کوئی فیصلہ کر لیا، نہیں. سمجھیے بات کو کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آنے کے بعد اس سلسلے میں گفتگو کیجیے. کبھی کبھی انسان غصہ کرتا ہے تنگ دستی کے سبب. بچوں کے لیے فیس کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، ڈریس نہیں لا پا رہے ہیں، کورس نہیں لا پا رہے ہیں. قرآن نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم ان قتلهم خطأ کبیرہ. خبردار رزق و روزی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا. اور پھر وہ حسین جملہ، ہم ان کے رزق کا انتظام، تمہاری اولاد کے رزق کا انتظام پہلے کرتے ہیں، تمہارے رزق کا انتظام بعد میں کرتے ہیں. ان کو اگر قتل کر دو گے، یہ جو آج بچوں کو پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ دور ہے. نہیں، آج دنیا نے ترقی نہیں کی ہے، صرف اور صرف ٹولز نے ترقی کی ہے. کل تک بچیوں کو پیدائش کے بعد مارا جاتا تھا. آج ہمارے ملک نے، سینٹرل گورنمنٹ نے نعرہ دیا بیٹیاں بچاؤ بیٹیاں پڑھاؤ. کیا واقعی میں بیٹیوں کی حفاظت ہو رہی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو کوڑے کے ڈھیر پر ہمیں بچیاں نظر نہ آتی. صرف ٹولز نے ترقی کی، سونوگرافی ہوئی، الٹرا ساؤنڈ ہوئی، ہوا اور پیٹ میں بچہ پروان جو چل رہا ہے وہ صنف نسواں سے تعلق ہے، اس کو پیٹ میں ہی مار دیا. کا خبردار اس سلسلے میں بھی غصے سے کام مت لینا. امیر المؤمنین نے پھر فرمایا حسد کے سبب انسان کبھی کبھی غصہ کرتا ہے. الحقد مطار الغضب. کیوں انسان غصہ کرتا ہے؟ کیونکہ وہ حسد کرتا ہے، جلتا ہے. کبھی کبھی تکبر، غرور، گھمنڈ، انا پسندی، ایگو، اس لیے انسان غصہ کرتا ہے. جب جناب عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ انسان غصہ کیوں کرتا ہے تو آپ نے فرمایا الکبر والتجبر ومحقرۃ الناس. غرور، گھمنڈ، تکبر اور پھر لوگوں کو حقیر سمجھنا. اس کے علاوہ اور دیگر بہت سارے اسباب ہیں. دنیا پرستی ہے، بدگمانی ہے، حرص ہے، تعصب ہے، تبعیض ہے، لجاجت ہے. یہ وہ اسباب ہیں جن کے سبب انسان غصہ کرتا ہے. تو غصے کے متعدد اسباب. پہلا سبب گھریلو اختلافات، دوسرا سبب عجلت، جلد بازی میں فیصلہ کرنا، تیسری چیز وہ ہے جلن، چوتھی چیز وہ ہے غرور، تکبر، گھمنڈ، ایگو. جزاک اللہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، بڑے ہی خوبصورت انداز میں حدیث اور قرآن کی روشنی میں سارے سوالوں کے جواب قبلہ دے رہے ہیں. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف. اور قبلہ آپ سے ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ غصہ صرف منفی ہے یا مثبت بھی ہو جاتا ہے؟ یعنی صرف نگیٹو ہے غصہ کرنا، صرف نقصان ہی ہے، یا کہیں بھی پازیٹیو ہے؟ کہیں پر غصہ کرنا تو واجب ہو جاتا ہے. جی، واجب بھی ہو جاتا ہے، بالکل واجب ہو جاتا ہے. اب فرض کیجئے میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے آ کر کے کوئی ایک تماچا رسید کر دے اور پھر میں کہوں نہیں میں تو غصہ نہیں کروں گا، یہ تو بزدلی ہے، یہ تو آئین اسلام کے خلاف ہے. تو کہیں کہیں پر غصہ برملا کرنا چاہیے. وہ چند مقامات ہیں، تفصیل سے بتانے کا وقت نہیں ہے. مثال طور پہ جب حق کا دفاع کیا جانا ہو، حق کا مطالبہ مقصود ہو، احقاق حق کے لیے غصہ کرنا ضروری ہے. جب مقدسات کی توہین ہو رہی ہو،
غصہ کرنا ضروری ہے. جب بدعتیں سر چل کر بول رہی ہوں غصہ کرنا ضروری ہے. اور بھی دیگر وجوہات ہیں, میں صرف مختصراً بیان کر رہا ہوں. مثال کے طور پر جب حق کا دفاع کرنا ہو اور احقاق حق کے لیے انسان غصہ, مثال کے طور پر امام حسین کے لیے ملتا ہے. مولا کی ایک زمین کا ٹکڑا تھا مدینے میں, ولید نے اس پر قبضہ کر لیا. امام نے قاصد بھیجا کہ بھائی بھیج دو, مجھے زمین واپس کر دو. مولا خود گئے. دربار میں جانے کے بعد امام حسین نے غصہ کیا. مروان کہتا ہے ما رأیت جرأت احد کا جرأت الحسین علی الامیر, جیسا غصہ حسین کا آج میں نے دیکھا ہے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا. زمین بھی مل گئی, غصہ کیا. امیر المؤمنین میدان رہبہ میں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ بڑے مجمع سے خطاب کر کے کس کس کو اعلان غدیر یاد ہے؟ نبی اعظم کا وہ خطاب چند لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. سامنے انس ابن مالک بھی بیٹھا ہوا ہے. انس تمہیں یاد ہے؟ نہیں میں تو بھول رہا ہوں. کہا اگر فراموش کرو تو ٹھیک ہے, اگر یاد ہے اور چھپا رہے ہو تو تمہیں فلاں مرض ہوگا. آخر عمر میں وہ اسی مرض میں مبتلا ہوا اور اس دنیا سے رخصت ہوا. صدیقہ طاہرہ بی بی دو عالم نے کیوں غصہ کیا تھا, جس کے لیے پیغمبر نے کہا وَيَغْضِبُ لِغَضَبِهَا, خدا غضبناک ہوتا ہے غضب فاطمہ سے. اس کی وجہ یہی تھی. تو جہاں حق کو ثابت کرنا ہو وہاں غصہ کرنا ہے. دوسری وہ جگہ جہاں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک ملعون کے لیے پوری دنیا میں صدائے احتجاج بلند ہوئی, اس کے خلاف آوازیں اٹھیں. صاحبان قلم نے قلم کو حرکت دی. صاحبان ممبر نے ممبروں سے آ کر کے قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا, اور قرآن تو ثابت ہے از اول تا روز قیامت. قرآن نور ہے. متعدد مقامات پر پروردگار نے چیلنج کیا. 14 صدیوں سے عالم انسانیت کے لیے قرآن چیلنج بنا ہوا ہے کہ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. قرآن کہہ رہا ہے قل, اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے لئن اجتمعت الجن والانس, اگر جن و انس مل کر بھی اس قرآن کا جواب نہ چاہیں ممکن نہیں ہے. تو کیوں ہم نے غصہ کیا اس ملعون کے خلاف؟ کیونکہ مقدس کتاب قرآن مجید کی توہین کی گئی. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا. کیوں؟ رسول خدا کی توہین کی گئی. یہ جو ہمارے یہاں نام نہاد سوامی اور بدبخت افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو استعماری اور استعماری ایجنٹ ہیں, آلہ کار بنے ہوئے ہیں, اور آتے نبی اعظم کی شان میں جسارتیں کرتے ہیں, تو کیا ان کے خلاف مسلمانوں کو خاموش رہنا چاہیے؟ نہیں, صدائے احتجاج بلند کرتے رہنا چاہیے. نبی اعظم کی شان میں ہونے والی جسارتیں اس کا ستباب. اور پھر ہم نے ماضی میں بھی ایسا کیا ہے, ہم نے آ کر کے نبی اعظم کی حقانیت کو بیان کیا ہے, نبی کی صحیح تصویر سے لوگوں کو آشنا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ مقدسات کی توہین ہمیں برداشت نہیں ہے. امیر المؤمنین کی شان میں لوگوں نے جسارتیں کی. نبی اعظم کو جب خبر ملی فوراً فرمایا ما بال قوم ينقصون علیہ, کیا ہو گیا لوگوں کو؟ علی کی شان میں جسارتیں. جو علی کی شان میں کوتاہی کرے اس نے میری شان میں کوتاہی کی. جس نے علی من فارق علیٰ فقد فارقنی, جس نے علی سے جدائی اختیار کی وہ مجھ سے جدا ہوا. تو دوسری وہ جگہ جہاں غصہ کرنا ہے مقدسات کی توہین ہو رہی ہو. تیسری وہ جگہ جہاں ہمیں غصہ کرنا ہے وہ ہے وہ جگہ جہاں بدعتیں سر چل کر بول رہی ہوں. الا ماشاء اللہ توہمات, بیجا رسومات, نئے نئے ایجادات دین میں. میں مصداقی طور پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں, دل آزاری بھی مقصود نہیں ہے. کتنی چیزیں ہمارے بچپنے میں نہیں تھیں آج ہو گئی. بدعت یعنی اپنی طرف سے دین میں کسی چیز کو داخل کرنا. میں ایک مثال دوں, مرحومین کے لیے فاتحہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر کسی ذہن میں آ جائے کہ جب تک اگربتی روشن نہیں کی جائے گی فاتحہ نہیں ہوگا, تو یہی ہے بدعت. اور اس بدعت کا مقابلہ کون کرے گا؟ علماء, منبر پر آنے والے افراد, شعراء, خطباء, ذاکرین, واعظین. نبی اعظم نے فرمایا اذا ظهرت البدع في امتی فليظهر العالم علما ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنت اللہ. جب بدعتیں سر چل کر بولیں تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے لوگوں کو متوجہ کرے, اور اگر کوئی عالم ایسا نہیں کرتا تو ایسے عالم پر اللہ کی لعنت ہو. تو ہم یہاں پر اپنا غصہ اگر برپنا کر رہے ہیں تو ہمارا یہی غصہ مثبت اور پازیٹیو غصہ کہلائے گا. جزاک اللہ. تو ناظرین ہم بڑھتے اپنے 5ویں اور آخری سوال کی طرف, اور قبلہ سے ہمارا 5واں اور آخری سوال یہ ہے کہ غصے کا علاج کیوں کر ممکن ہے؟ دیکھیے, اگر غصہ بیماری ہے اور واقعی میں اخلاقی بیماری غصہ ہے, اس لیے تو ہمارے چوتھے امام سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام نے مالک کی بارگاہ میں دعا نمبر 8 کے ضمن میں بیان فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص وصولۃ الغضب.
میں گزارش کروں گا ایک مرتبہ اس دعا کا ترجمہ پڑھیے. 40 سے زیادہ اخلاقی بیماریوں کے بارے میں امام سجاد نے مالک کی بارگاہ میں دعا طلب کی ہے. غصے کا علاج ممکن ہے. دیکھیے ایک روایت میں پیش کروں. نبی اعظم نے فرمایا الغضب من النار، غصہ آگ ہے. فرض کیجئے مثال میں مناقشہ نہیں، ابھی ہمارے اسی اسٹوڈیو میں آگ لگ جائے، ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے پانی کی تلاش میں جائیں گے. پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ جب کبھی بے تکا غصہ آئے تو سب سے پہلے پانی کی تلاش میں جاؤ، وضو کرو تاکہ تمہارا غصہ تم سے دور ہو جائے. میں روایت پیش کروں. روایت کہتی ہے رسول اعظم کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے، اور پیغمبر کی ہی یہ حدیث ہے اذا غضب احدکم فلیتوضا ولیغتسل فإن الغضب من النار، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کرے، غسل کرے، کیونکہ غصہ آگ ہے اور آگ خاموش کرنے کو، ٹھنڈا کرنے کا ایک ذریعہ پانی ہے. فرض کیجئے پانی بھی نہ ملے تو انسان کیا کرے گا؟ انسان مٹی کی تلاش میں جائے گا. ہمارے استاد نے بیان کیا جب کبھی غصہ آیا تو اپنے سر کو سجدہ معبود میں رکھ دو اور مالک سے راز و نیاز کرو، پروردگار تمہارے غصے کو دور کر دے گا. اگر پانی بھی نہ ملے تو انسان کیا کرے گا؟ راہ فرار اختیار کرے گا. اگر کبھی غصہ آئے تو وہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے نکل جاؤ، وہاں سے باہر نکل جاؤ. اور نبی اعظم کی یہ سیرت تھی کہ پیغمبر اپنی جگہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اچھا فرض کیجئے نہ پانی مل رہا ہے، نہ ہی مٹی مل رہی ہے کہ ہم سجدہ کریں، اور نہ ہی بھاگ سکتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ چیخیں گے، چلائیں گے. تو جب غصہ آئے یہ سارے کام نہ کر سکو تو بلند آواز سے کہو یا ارحم الراحمین، تمہارا غصہ دور ہو جائے گا. میں نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کروں. کان نبی اذا غضب وهو قائم جلس، نبی اعظم کی یہ سیرت تھی دائما جب کبھی غصہ آتا تھا اگر پیغمبر کھڑے ہوتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے. وَإِذَا غَضِبَ وَهُوَ جَالِسٌ اضْطَجَعَ، جب پیغمبر کو کبھی غصہ آتا اور پیغمبر اگر بیٹھے ہوتے تھے تو لیٹ جاتے تھے. اس کے بعد فَلْيَذْهَبْ غَيْظُهُ، نبی کا غصہ دور ہو جاتا تھا، کافور ہو جاتا تھا. اسی طرح غصے کے وقت سجدے میں جانا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کہنا. اور پھر اگر واقعی میں انسان اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان معاف کرنے کا جذبہ پیدا کر لے. عفو درگزشت، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے چوتھے امام حضرت امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں. مدینہ کا گورنر، بدتمیزی کرنے والا، لیکن کس طرح حلم کا مظاہرہ کیا. تبھی تو امام سجاد نے فرمایا علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 علامتیں، ان میں ایک علامت کیا ہے؟ الحلم عند الغضب، غصے کے موقع پر انسان حلم، بردباری کا مظاہرہ کرے. ہم امیر المؤمنین کے چاہنے والے ہیں. مولا کائنات کا تذکرہ ماہ مبارک رمضان میں بھی ہوگا، پورے سال ہوتا ہے. اشہد ان امیر المؤمنین کی صدائیں گونجتی ہیں، محافل و مجالس کا انتظام ہوتا ہے. مولا کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ شیعتنا، ہمارا شیعہ کون ہے؟ المتحابون فی مودتنا، جو ہماری مودت کی راہ میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہوگا. یقین جانیے جس دن ہم نفرتوں کو ختم کر دیں، بے جا بے تکے غصے کو ختم کر دیں، ہمارا سماج جنت نشان ہو جائے گا. کیوں ہم اپنے غصے کا اظہار اپنوں کے درمیان کرتے ہیں؟ گھر کے حدود میں، انجمنوں میں. کیوں علماء میں اختلافات دیکھتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم سب مل کر مشت محکم بن جاتے ہیں ظالم طاقتوں کے لیے، آل سعود کے لیے، آل خلیفہ کے لیے، داعشیوں کے لیے، امریکہ اور اسرائیل کے لیے. آپ یقین جانیے جس دن ہم اپنے آپ کو واقعی پیرو امیر المؤمنین بنانے، مالک اشتر کی طرح، اس دن ہمارا سماج کئی اور ہوگا. مالک اشتر کو کسی نے برا بھلا کہا، مالک اشتر اس سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ آتے ہیں مسجد میں اور آنے کے بعد وضو کر کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے قبل 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے حق میں مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدا اس کے گناہ کو معاف کر دے. تو ہمیں بے تکے غصے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غصے کے اسباب تلاش کرنے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو حلیم بنانا ہے. اور جب
ہم واقعی معنی میں اپنے آپ کو حلیم بنا لیں گے تو خدا کی رحمتیں بھی ہمارے شامل حال ہوں گی اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی عنایتیں بھی ہمارے شامل حال ہوں گی۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری ایک نحیف سی آواز پہ لبیک کہا، اور نوا فاؤنڈیشن آپ کا بہت شکر گزار ہے اس مسئلے میں۔ تو ناظرین، اب ہمارا سوال یہیں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی قبلہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین، سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ رجسٹریشن کے لیے 15 اپریل سے 10 مئی 2021 تک ادارے سے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ایڈمیشن فارم حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ ساری نیو کلاسز 15 مئی 2021 سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔